اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بورڈ میں یہ کوسچن آ سکتا ہے۔ پہلے تو مکالمہ آتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس بار آپ کو کالم آ جائے۔ تو تعلیم سے ریلیٹڈ آپ کے ٹاپکس جو ہے نا وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں کالم آ سکتا ہے تعلیم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نئی راہیں اور چیلنجز کے موضوع پر کالم تحریر کریں۔ تو کالم کو آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، جبکہ مکالمہ دو بندوں کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI اور چیٹ GPT نے حالیہ برسوں میں تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ ٹیکنالوجی تعلیم کو جدید بنانے میں معاون ثابت ہوئی ہے، وہیں ان کے ساتھ کئی چیلنجز بھی منسلک ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم میں AI کے اثرات پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے تاثر اور چیلنجز پر بھی جامع نظر ڈال سکتے ہیں۔ AI کی جو ابتدائی تصور ہے وہ 1956 میں متعارف کرایا گیا، جس میں یہ خیال کیا گیا کہ کمپیوٹنگ سسٹم انسانی ذہانت کی تقلید کر سکتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں AI تعلیم کے میدان میں جدت کا باعث بنی، جہاں جدید ٹولز جیسے چیٹ GPT نے تحقیق، تدریس اور سیکھنے کے طریقوں کو نئی شکل دی ہے۔ امریکہ میں کی گئی تحقیق کے مطابق 43% طلبہ نے AI کے استعمال کو سیکھا ہے، اور 22% نے اس کے استعمال میں اپنی اسائنمنٹس یا تھیسس لکھنے میں کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ AI تعلیمی اداروں میں کتنی اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں AI کے استعمال پر توجہ کیسے دی جا رہی ہے، اور تعلیمی ادارے اس نئی ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات پر بھی غور کر رہے ہیں۔ AI کے استعمال سے تعلیمی میدان میں کئی اہم فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ AI اور چیٹ GPT کی مدد سے طلباء اور اساتذہ کو تحقیق کی روایتی مراحل سے آزاد کر کے تخلیقی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ AI کے ٹولز اساتذہ کو نئے انداز سے سوچنے اور تعلیمی منظرنامے کو نئی شکل دینے میں مدد دیتے ہیں۔ معلومات تک AI کے استعمال کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ چیٹ GPT جیسے ٹولز طلباء کو پیچیدہ سوالات کے فوری جوابات فراہم کرتے ہیں، جس سے تحقیق میں آسانی ہوتی ہے۔ طلباء اپنی ذاتی تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے مطابق مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ تحقیقی عمل کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ AI کی مدد سے طلباء اور اساتذہ کو بلا رکاوٹ تحقیقی مواد تک رسائی حاصل ہوتی ہے، بغیر کسی روایتی لائبریری کی بندش کا انتظام کیے، یعنی کہ یہاں پر لائبریری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ چیز تحقیقی عمل کو مزید آسان اور ہموار بناتی ہے۔ اس طرح AI طلباء کو مختلف نظریات اور آئیڈیاز کا موازنہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس سے ان کی سوچ کی معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم AI کے استعمال کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی جڑے ہیں۔ سب سے پہلے AI کے استعمال سے طلباء کی آپس میں گفتگو اور مباحثہ کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جو کہ انسانی مہارتوں کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے پلیگرامزم، یعنی بغیر مناسب کریڈٹ کے مواد کا استعمال۔ AI کے استعمال سے پلیگرزم ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور عالمی سطح پر ماہرین تعلیم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ پلیگرزم کی نئی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ پاکستان میں AI کا استعمال ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اور ضرورت ہے کہ تعلیمی ادارے اس نئی ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات کا جامع جائزہ لیں۔ AI کے استعمال کے لیے مناسب قوانین وضع کیے جائیں، اور تعلیمی میدان میں AI کی تربیت کو فروغ دیا جائے۔ اس سے نہ صرف تعلیمی ادارے بہتر طور پر AI سے مستفید ہو سکیں گے، بلکہ طلباء بھی مستقبل کے چیلنجز کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکیں گے۔ تو مجموعی طور پر AI تعلیمی میدان میں ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے چیلنجز پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ AI کے فوائد کو نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال کے لیے مناسب تدابیر کریں، تاکہ ہم تعلیمی میدان میں اس نئی ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو امید ہے آپ کو AI کے استعمال یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالم کو پیراگراف کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اگر کالم آتا ہے تو آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ مکالمہ آ جائے تو آپ نے اس کو دو بندوں کی کنورسیشن، دو یا دو سے زیادہ بندوں کی کنورسیشن میں لکھنا ہے۔ تو مزید اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آپ کو تعلیم سے ریلیٹڈ بہت سے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، جو آپ کے امتحان میں آپ کو اچھے نمبر حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔